مجھے ایک بات صاف صاف بتائیے، کہاں لکھا ہے شریعت میں کہ 3 طلاق ہونا چاہیے؟ شریعت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ 1 طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے تو 1 طلاق ہوتی ہے. تو جس طرح 1 طلاق ہوتی ہے تو 3 طلاقیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ کو اعتراض ٹرپل طلاق پر نہیں ہے، آپ کو اعتراض ٹرپل طلاق کے ساتھ ساتھ وربل طلاق پر بھی ہے. اور مسلمانوں میں وربل طلاق پوری دنیا کے اندر ویلڈ ہے. کسی بھی مسلم ملک میں چلے جائیں، آپ ملیشیا سے لے کر موراکو تک چلے جائیں، وربل طلاق ویلڈ مانی جاتی ہے. ہاں، جس طریقے سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ مرڈر نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی مرڈر ہوتا ہے، ریپ نہیں ہونا چاہیے لیکن ریپ پھر بھی ہوتا ہے، چوری نہیں ہونی چاہیے پھر بھی چوری ہوتی ہے، اسی طریقے سے شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرپل طلاق نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سنگل طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے باوجود اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہوتی ہے. اچھا، آپ نے مانا کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے. جی. کون سا دھرم ایسا کہتا ہے، کون سا مذہب ایسا کہتا ہے کہ جو ظلم ہے، جو غلط ہے، اس کو سماج کے اندر جاری رکھا جائے؟ کون سا دھرم کہتا ہے؟ اسلام کہاں کہتا ہے؟ یہ بتا دیجیے. جی ہاں، ٹرپل طلاق کا غلط استعمال ظلم ہے، لیکن جس طریقے سے قتل ظلم ہے اور قتل ہو جاتا ہے، ریپ ظلم ہے، ریپ ہو جاتا ہے، کرپشن ظلم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ویپن گھوٹالا ہو جاتا ہے اور ملک کے لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے آپ کے منسٹروں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ٹرپل طلاق کا ناجائز استعمال بھی ظلم ہے، لیکن جب ظلم کیا جاتا ہے تو ظلم ہو جاتا ہے. جس طریقے سے کرپشن کو ختم کرنے کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ کرپشن کو لیگل کر دیں، اور مرڈر کو ختم کرنے کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ مرڈر کو لیگل کر دیں، ایسے ہی ٹرپل طلاق کو ختم کرنے کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ ٹرپل طلاق پر پابندی لگائیں اور یہ کہیں کہ ٹرپل طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی. میں بڑا بیسک سوال پوچھتا ہوں. اسلام کے سمجھنے کی بات ہے، بہو وواہ بھی چلتا ہے، 3 طلاق والی بات بھی ہوتی ہے، 4 شادیوں کی بات بھی ہوتی ہے. کئی سارے اسلامک دیش ایسے ہیں جنہوں نے بہو وواہ پر روک لگا رکھی ہے یا بہت زیادہ کنڈیشنل ہے، لیکن بھارت میں یہ مسئلہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے شریعت کے نام پہ. اگر پروشوں کو 4 وواہ کرنے کی اجازت ہے تو مہیلاؤں کو کیوں نہیں؟ مجھے اس کا جواب. آپ نے دراصل یہ مذہب پر اعتراض کیا ہے. یہ اعتراض مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ یہ اعتراض قرآن پر ہے. اور جب مذہب پر، قرآن کریم پر یا اسلام پر اعتراض ہوگا تو دوسرے مذہب کی بھی بات آئے گی، اور ہمیں کمپیئر کرنا پڑے گا کہ جس چیز پر آپ کو اسلام میں اعتراض ہے کیا وہ چیز دوسرے مذہبوں میں موجود ہے یا تھی. اس لیے ہم کرسچینٹی کی بات نہیں کرتے، جوڈازم کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہندوازم ہی کی بات کرتے ہیں. ہندو اسکرپچر میں لکھا ہوا ہے کہ شری رام کے فادر کی 1 سے زائد بیویاں تھیں. اکارڈنگ ٹو ہندو اسکرپچرز شری کرشن کی 16,000 سے زیادہ بیویاں تھیں. پھر آزادی کے بعد پولیگمی کو ریگولیٹ کرنے کے بجائے پولیگمی پر ہندوؤں کے یہاں پابندی لگی، اور یہ پابندی لگا کر بہت سے ہندوؤں نے دراصل اپنی محترم اور مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا ہے. گویا کہ وہ جو کام کرتے آئے تھے وہ ایلیگل تھا، اب جا کر لوگ لیگل طریقے سے شادی اور نکاح کرنے لگے ہیں. مسلمانوں کی عادت دوسروں کا مذاق اڑانے کی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی مذہب کی مقدس شخصیت کا مذاق اڑاتا ہے تو ہم ایسے شخص کی سخت تردید کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. یہاں بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں نے پولیگمی پر پابندی لگا کر اپنی ہی مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا ہے. اس لیے جواب دینے کے ذمہ دار وہ ہیں، ہم نہیں. اسلام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کے لیے انکریج کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی نکاح کریں، لیکن اگر 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے شو میں آلریڈی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ بھی کوئی لاجک ہوئی. لیکن ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ لاجک آپ کے دماغ میں فٹ ہو رہی ہے یا نہیں. ہمیں اپنے آڈینس کو سمجھانا ہے کہ وہ لاجک کیا ہے، کیوں اسلام میں پولیگمی کی اور 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے. امریکہ میں ہونے والے ریسنٹ سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ امریکہ میں بسنے والی بلیک کمیونٹی میں ہر 12 لڑکیوں پر 1 لڑکا ہے، اور کوکیشین کمیونٹی میں یعنی گوروں میں ہر 9 لڑکیوں پر 1 لڑکا ہے. اور اس وقت پوری دنیا میں جو ریشیو ہے وہ یہ ہے کہ ہر 16 لڑکیوں پر 1 لڑکا ہے. اگر ہم پوری دنیا میں یہ قانون بنا دیں کہ 1 لڑکا ایک ہی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 لڑکیاں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اب ان کے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کریں اور ایسے شخص کے ساتھ نکاح کریں جو آلریڈی میرڈ ہے، اور دوسرا آپشن ان کے سامنے یہ ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی کلچر اور کوئی بھی ڈیسنٹ معاشرہ عورتوں کو پبلک پراپرٹی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا کو اسلام کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اسلام نے ایک پرابلم کا سلوشن پیش کیا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس پروویژن پر، اسلام کے اس پروویژن پر ہر طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی لاجک پیش کی جاتی ہے تو بجائے یہ کہ
اس کے خلاف کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا جائے، یہ کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی لاجک ہے۔ اور پھر پولیگمی کے تعلق سے سینسس رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 15.25% ٹرائبلز ایسے ہیں جو پولیگمس ہیں، جین کمیونٹی میں 6.7%، بدھ کمیونٹی میں 7.9%، ہندوؤں میں 5.8% اور مسلمانوں میں 5.7%۔ یعنی مسلمانوں میں پولیگمی کا رواج ہندوؤں سے کم ہے، اور ٹرائبلز میں 15.25% ہے، اور آر ایس ایس کے آفیشیل ڈاکیومنٹس اور ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق ٹرائبلز ہندو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائبلز اور کا جو ڈیٹا ہے وہ ہندوؤں کے ڈیٹا سے الگ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کمبائن کریں تو ہندوؤں میں پولیگمی کا ریشیو 20% سے زیادہ ہے۔ تو حکومت کو یا میڈیا چینلز کو پہلے اپنی خبر لینی چاہیے، ہندو کمیونٹی میں صفائی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کریں جس میں پولیگمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بائیگمی سمجھتے ہیں آپ؟ بائیگمی؟ جی ہاں، بائیگمی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انفیکٹ آپ کو سمجھانا بھی جانتے ہیں کہ بائیگمی اور پولیگمی میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسری عورت سے نکاح کیا اور پہلی عورت کو اس کی اطلاع نہیں ہے اور یہ نکاح اسٹیٹ کی نظر میں اللیگل ہے تو اسی کو بائیگمی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص 2 عورتوں سے 3 عورتوں سے نکاح کر رہا ہے اور اس کی تینوں بیویوں کو ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہے اور سب خوش ہیں تو اسی کو پولیگمی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے بائیگمی کو پروموٹ نہیں کیا ہے بلکہ پولیگمی کو پروموٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی 2 بیویوں سے 3 بیویوں سے ایک وقت میں نکاح کرتا ہے اور اس کی تینوں بیویاں خوش ہیں تو اسٹیٹ کو اور میڈیا کو کیا پرابلم ہے؟ مولانا صاحب کی بات کوئی بڑا کر دوں کہ 2011 کا سروے یہ کہتا ہے کہ ہندو بھائیوں نے زیادہ یہ سب غلط کام کیے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ انہیں فالو کریں گے؟ یا جو ہمارے اندر خامی نہیں، آپ یہاں پر اس طریقے کی بات کریے ہی مت۔ آج ہماری خامی چنی جا رہی ہے، کل ان کی بھی ڈھونڈی جائے گی۔ نہیں، بہتر یہ ہے کہ آج ان کی خامی ڈھونڈی جائے اور اگر کوئی خامی ہمارے اندر ہے تو کل ہمارا نمبر آنا چاہیے، اس کا الٹا نہیں۔ اس لیے کہ یہ خامی جس کو آپ خامی سمجھتی ہیں، پولیگمی، اگر یہ مسئلہ ہے، اگر یہ پرابلم ہے تو اس میں تو ہندوؤں میں یہ 20% ہے اور مسلمانوں میں یہ 5.7% ہے۔ تو جس کمیونٹی میں یہ پرابلم زیادہ ہے پہلے اس کمیونٹی کی فکر ہونی چاہیے، اور جس کمیونٹی میں یہ پرابلم کم ہے یا بالکل نہیں ہے اس کمیونٹی کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن میڈیا جس پیڈ ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، میڈیا میں گٹس نہیں ہے کہ وہ اس پرابلم کا سامنا کرے اور اس پرابلم کے اوپر ڈسکشن کرائے اور ہندو کمیونٹی سے ریپرزینٹیٹیو بلائے اور اس مسئلے کے اوپر بحث کرائے۔